السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تفہم القرآن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم الکتاب کا یہ سلسلہ تفہم القرآن بالباقیات الاکابرین الاسلام سے معمول ہے۔ امر واقعہ میں سورۃ البقرہ آیات نمبر 65 اور 66 زیر درس ہیں، جس میں تلاوت، ترجمہ، الفاظ، معانی اور تفصیل و تبصرہ عرض کیا گیا ہے۔ پہلا ترجمہ با محاورہ المعروف موضع قرآن از شیخ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا ترجمہ تحت اللفظ جو شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ دونوں حضرات صاحبزادے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ علاوہ ازیں یہ دونوں تراجم اس وقت کیے گئے ہیں جب دنیا بھر میں کوئی ترجمہ کسی بھی زبان میں موجود نہیں تھا سوائے زبان فارسی کے، جسے خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ یعنی اردو ترجمہ کی کوئی بھی نظیر موجود نہیں تھی، اور خود اردو زبان اپنے لڑکپن کے زمانے سے گزر رہی تھی۔ الفاظ کا ذخیرہ ناتمام اور تعمیر و تکمیل کے مراحل میں تھا۔ ان تراجم کی بدولت خود زبان اردو کی نشو و نما پروان چڑھی ہے۔ اس انعام ربی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاندان ولی اللہ کی کرامت ہی کہا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ علاوہ ازیں بعض ضروری الفاظ کی معنوی تحقیق کے حصول کی خاطر ہم نے کتاب لغات القرآن از مولانا محمد عبدالرشید نعمانی صاحب کی تالیف بے نظیر سے استفادہ کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور جان چکے ہو جنہوں نے تم میں زیادتی کی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر پھٹکارے، پھر ہم نے وہ دہشت رکھی شہر کے روبرو والوں کو اور پیچھے والوں کو، اور نصیحت رکھی ڈر والوں کو۔ اور جب کہا موسیٰ نے، یہ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ تحت اللفظ۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ و اور لام البتہ، قد تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم جانتے ہو تم، الذین ان لوگوں، اعتدوا حد سے نکل گئے، من سے، کم تم، فی بیچ، السبت ہفتہ، فقلنا پس قلنا کہا ہم نے، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ تم، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل، فجعلناہا پس جعلنا کیا ہم نے، ہاں اس کو، نکالاً بندش، لما بین یدیہا لما واسطے ان کے، جو بین یدی آگے، ہاں ان کے، وما خلفہا وما و اور ما جو، خلفہ پیچھے، ہاں ان کے، وموعظۃ للمتقین موعظۃ نصیحت، لی واسطے، المتقین پرہیزگاروں کے۔ اور اب تفصیل و تبصرہ۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور جان چکے ہو جنہوں نے تم میں زیادتی کی ہفتے کے دن میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہ قصہ ہوا ہے۔ یہود پر ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ انہوں نے اپنی دانست میں حیلہ کیا کہ کنارے دریا کے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں بند ہو رہے ہیں، اتوار کو پکڑ لیتے۔ یہ مقام ایلا کے ملک شام میں دریا کے کنارے ہے۔ وہاں ایک ساحلی بستی تھی، عموماً مچھیرے اس میں رہتے تھے۔ سنیچر کے دن شکار کرنے کو اللہ نے ان کو ممانعت کر دی تھی۔ نافرمانی کرنے کی پاداش میں ان کی صورتیں بندروں کی سی بنا دی گئی تھیں۔ جو کچھ دنوں یا گھنٹے زندہ رہے، پھر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ تشریح عام جمہور مفسرین کی ہے، لیکن امام راغب نے بعض علماء کے قول نقل کیا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ ان کے اخلاق و عادات بندروں ایسے ہو گئے تھے، بندروں کی صورت نہیں بنی تھی۔ مجاہد تابعی کا قول ہے ان کی صورتیں مسخ نہیں ہوئیں، بلکہ دلوں کو بندروں کے دلوں کی طرح کر دیا گیا تھا۔ لیکن قول فیصل یہی ہے کہ وہ شکلوں سے بندر بنا دیے گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور ہم نے کہا ہو جاؤ بندر پھٹکارے، ذلیل مارے، ذلت مارے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ بندر ہو جاؤ،
پھٹکار مارے، ذلت مارے، تو اگر دل بندروں جیسے ہوتے تو لوگوں پہ اس کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن شکلیں بدلنے سے لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ انسانوں سے بندر ذلت میں چلے گئے۔ تو یہ جو پھٹکار کا لفظ آیا ہے خاسئین اور بندر ہونے کا قردتاً، یہ لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ان کی شکلیں بھی مسخ ہو گئی تھیں۔ باقی واللہ عالم بالصواب۔ اب اس میں دیکھیں کہ ایک لفظ آیا اعتدوا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعتدوا، انہوں نے زیادتی کی، انہوں نے زیادتی کی۔ قردتاً بندر لنگور کو کہتے ہیں، خاسئین ذلیل خوار، خسئن سے اسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر ہے، نکالل یا نکالن عبرت، عذاب، سزا کے معنی میں آتا ہے۔ یہ اس میں منصوب نکیرہ، نکلن وہ قید سخت بندش، لگام، لگام کا لوہا، آگ کی بندش، نکلن وہ چیزیں جس سے سزا دیں، سب ان معانی میں آتی ہیں۔ خلفہ یا خلف اس قرن یا نسل کو کہتے ہیں جو دوسرے قرن کے بعد آتا ہے، بعد کے لوگ یا بعد کی نسل۔ موعظۃً ایمان نصیحت کے ہیں، یہ بھی اس میں نکیرہ ہے جس میں ڈراوا شامل ہو، ایسی نصیحت جس میں ڈراوا شامل ہو اس کو موعظۃً کہتے ہیں۔ بھلائی کی، اور ایک معنی کیا ہے؟ بھلائی کی اس طرح، اس نے بھلائی کی اس طرح نصیحت کرنا کہ دلوں میں رقت پیدا ہو جائے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور جان چکے ہو جنہوں نے تم میں زیادتی کی ہفتے کے دن، تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر پھٹکارے، پھر ہم نے وہ دہشت رکھی۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جب وہ بندر ہو گئے، جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا ہے کہ ان کے دل بندر نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئی تھیں، تو جب لوگوں نے دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اگر دل ہی بدل جاتے تو انسان کہتے بھئی برے کردار کے لوگ ہیں، لیکن شکلیں بدلیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ پھر ہم نے وہ دہشت رکھی شہر کے روبرو والوں کو جو سامنے، یعنی کہ ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے، اور جو بہت دور کے شہر کے رہنے والے تھے ان کی بات نہیں ہو رہی، شہر کے روبرو والوں کو، پھر پیچھے والوں کو، یعنی کہ بعد کی جو نسل آئی اس نے اپنے بڑوں سے یہ ساری باتیں سنی، ان کے اندر بھی ایک دہشت تھی، اور یہ بات ان کے لیے نصیحت بنی، جن میں ڈر تھا، تقوی والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے اصل مدلول تک رسا فرمائے، کیونکہ یہ واقعات جو پچھلی قوموں کے آئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں، اور قرآن نے کہہ دیا ہے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، نصیحت رکھی ہے ڈر والوں کے لیے۔ تو آج بھی یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو ایلا کے ملک شام میں ایک دریا
کے کنارے بستی بنا کے رہتے تھے، یہ ان کی بات چل رہی ہے، لیکن اصل میں یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم توڑا انہوں نے، اور حکم بھی کیسا توڑا؟ ہیلا کر کے، براہ راست حکم نہیں توڑا کہ اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن مچھلیاں مت پکڑو اور وہ زبردستی ہفتے کے دن پکڑتے، انہوں نے ہیلا کیا کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے گھڑے کھودے اور ان کو انٹر لنک کر دیا دریا کے پانی سے، کنارے سے۔ جب دریا میں ہفتے کے روز مچھلیاں بہت کثیر تعداد میں آتی تو ان کو وہ راستہ ملتا، وہ اس میں گھس جاتی، اور جب وہاں جاتی تو اس گڑھے میں گر جاتی، اور واپس آنا ان کے لیے دشوار ہوتا، اور وہ ایسے موقع پہ شام کے وقت اس کو بند بھی کر دیتے تھے، اور پھر وہ اتوار کو ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، لیکن ہیلا کر کے نہیں مانا ہے، براہ راست سینہ زوری نہیں کی، چوری اور سینہ زوری ایسا نہیں کیا انہوں نے، ڈرتے ڈرتے کی یہ ہم ایسا کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہوا کیا کہ اللہ کا حکم، اللہ کی عظمت اتنی عظیم ہے کہ معمولی سا حکم بھی ایسا ہے کہ ساری کائنات کو دہلا دیا جائے تو کم ہے، زمین و آسمان آپس میں ٹکرا دیے جائیں تو کم ہے، ستارے نوچ کے پھینک دیے جائیں تو کم ہے، سورج کو ایسی تکلیف پہنچائی جائے کہ اس کی گرمی کے باوجود اس میں سے آنسو ٹپکے، یہ بھی کم ہے اللہ کی عظمت کے آگے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس قوم نے جو بنی اسرائیل کے سے تعلق رکھتی تھی، ایک کام ہیلے سے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے فرمایا اور ہم نے کہا ہو جاؤ بندر پھٹکارے، ذلت مارے۔ تو یہ ایسا بڑا بظاہر جیسے جو گناہ آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہے ہیں، اتنے بڑے ظلم نہیں ہیں، یہ اس سے چھوٹے درجے کا ہے، ہم بہت عظیم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں نصیحت جو ہے وہ للمتقین، موعظۃ للمتقین، اور نصیحت رکھی ہے اس واقعے میں ڈر والوں کو۔ تو اللہ نے یہ کہہ کہ ہمارے قرآن میں اس بات کو ظاہر کیا کہ ایک جگہ جو قرآن میں آیا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان میں عذاب نہیں آئے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے کی اقوام کی شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کی شکلیں مسخ نہ کیجیے گا، اللہ نے قبول کر لی۔ ایک دعا اور بھی کہ اللہ ایک ساتھ پوری قوم نہ ہلاک کر دی جائے، اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہمیں ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا جا رہا، کبھی کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے تو آ رہے ہیں طوفان وغیرہ، مصیبتیں آ رہی ہیں، عذاب آ رہے ہیں چھوٹے، لیکن پوری قوم کو نہیں آ رہے ہیں۔ دوسری یہ کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مخصوص کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ اب ہم ان کی شکلیں مسخ نہیں کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اور آپ رحمت للعالمین سارے عالموں کے لیے۔ تو یہ شکلوں کا مسخ ہونا نہ صرف امت اجابت کے لیے ہوا، یعنی کہ جو قبول کر لی گئی ہے اہل اسلام، بلکہ امت دعوت کے لیے بھی اللہ نے قبول کر لیا، یعنی اہل کفر ان کے لیے بھی کفر اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا کہ ان کی بھی شکلیں مسخ نہیں ہوں گی اب قیامت تک۔ اب دیکھیں قرآن میں تو صاف واضح ہے نا کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا،
اور پہلے کی بہت سارے واقعات ہیں جو ایسے ایسے عذاب آئے ہیں، لیکن اب وہ عذاب نہیں آ رہا ہے اور اب شکلیں مسخ نہیں ہو رہی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو اللہ نے قبول فرمایا، اور یہ دعا بھی اللہ نے نہیں ڈالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں، لیکن قلب میں ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ اے رسول تم دعا کرو، ہم تو یہی کرنے جا رہے ہیں کہ تمہاری ختم نبوت کے ساتھ ساتھ ہم نے عذاب کو بھی ختم کر دیا اور شکلوں میں بگاڑنے کو بھی ختم کر دیا۔ عذاب وہ جو ساری قوم کو لے ڈوبے، جیسے قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، پوری قومیں ہمیشہ کے لیے ان کی جڑ کٹ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ اب ہم ختم نبوت کی برکت سے وہ عذاب نہیں لائیں گے اور وہ شکلیں نہیں بگاڑیں گے۔ اللہ نے اپنے رسول کے قلب میں ڈالی کہ یہ دعا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں دعائیں مانگی، اللہ نے قبول پہلے ہی مطلب یہ کہ فیصلہ کر لیا تھا، قبول کر لی۔ تو اللہ کے رسول کی خوشی اور بڑھ گئی کہ میرا رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میں نے اتنی عظیم دعا مانگی جس سے سارے انبیاء کے لوگ متاثر ہوتے چلے آ رہے تھے، ان کی امتیں، اور میں قیامت تک کے لوگ امت اجابت اور امت دعوت یعنی مسلمان اور کافر دونوں کے لیے قبول ہو گئیں کہ شکلیں مسخ نہیں ہوں گی اور پوری کی پوری قوم ایک ساتھ تو کسی مصیبت کا شکار نہیں ہوگی، عذاب کا شکار نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہوا۔ اب ہمیں شکریہ ادا کرنے کے بجائے ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہم شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، بجائے اس کے اور ہم برائیوں میں مبتلا ہیں۔ غور کریں تو آج ہم وہ جو بندر ہوئے تھے لوگ، ان سے زیادہ جرائم میں مبتلا ہیں، معصیت میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جب چاہے جو چاہے کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان قوموں کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ ان کی شکلیں بدل دیں اور پوری قوموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ہم آج کے لوگ جو ہیں وہ دناتے پھر رہے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کی قدرت معمولی قدرت نہیں ہے، وہ جب چاہیں گے وہ آخرت میں اس سے زیادہ عذاب دے دیں گے جو یہاں دنیا میں لوگوں کو آتا۔ تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ اس آیت نمبر 66 کا آخری لفظ ہے وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، نصیحت رکھی ہے ڈر والوں کے لیے۔ تو بھئی ہم اس بات کو نصیحت بنائیں بجائے اس کے کہ گناہوں پہ سبقت کریں اور اللہ کی بندگی کے بجائے اللہ سے دشمنی کی باتیں کریں اور شیطان کو خوش کریں اور نفس کی دھوکے میں آئیں۔ ایسا نہیں کریں، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں نصیحت لینی چاہیے ان آیات سے، ان واقعات سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حال پہ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قرب و معرفت کی راہوں پہ چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتیں اپنے جسم پہ سجانے کے لیے ہمیں قبول فرمائے اور صحابہ کی پیروکاری کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔